الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 37 تک پہنچ چکے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن پاک ایسا نہیں ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر اور اللہ کی جانب سے نازل کیے بغیر گڑھ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے یہ قرآن۔ کوئی اگر قرآن پاک کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ گڑھ لیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے، یہ کسی انسان کی باتیں ہیں، تو یہ بات محال ہے، یہ بات ناممکن ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے بغیر اس قرآن پاک کو گڑھ لیا جائے، کیونکہ کسی بھی کلام کی عظمت کو سمجھنا ہو تو بولنے والا کون ہے دیکھیں۔ بولنے والا جس قدر عظیم ہوگا اس کی بات اسی قدر عظمت والی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو کہ سب سے عظیم ہے، اور جو اس کائنات کا خالق و مالک اور ساری کائنات کا رب ہے۔ جب اس کا کوئی مثل نہیں ہے تو پھر اس کے کلام کا مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی بے مثل ہے اور اپنے کلام میں بھی بے مثل ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کہتا ہے کہ قرآن پاک گڑھ لیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے وحی نہیں ہے، تو یہ بالکل باطل اور ناحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ کی جانب سے وحی کے بغیر گڑھ لیا گیا ہو، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ قرآن پاک تصدیق ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے ہیں، جو اس کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی اور زبور نازل ہوئی، اور جو کتابیں بھی اس سے پہلے نازل ہوئیں، ان ساری کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، اور یہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے سابقہ کتابوں کو نازل کیا اور اس کتاب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو آپ جو لوگ سابقہ کتابوں کے عالم ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہی بنیادی باتیں جو سابقہ کتابوں میں تھیں، اللہ کی آسمانی کتابوں میں تھیں، وہی کتاب اس میں بھی ہیں۔ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کتابوں کے خلاف نہیں کوئی بات پیش کرتی ہے۔ اللہ کی توحید کو اور اللہ کی توحید کے ماننے پر جنت کے انعام کو، اور اللہ کی توحید کے انکار پر جہنم کی سزا کو، اور نبوت و رسالت کو، ان بنیادی باتوں میں یہ کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں تفصیل کے ساتھ احکامات دیے گئے ہیں، جو ضروری احکام ہیں ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ایسے قواعد بتا دیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر ہم پوری تفصیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ قاعدہ کہتے کس کو؟ قاعدہ بنیاد کو، بنیاد کہتے ہیں جس پر کی تعمیر کی جائے، بنیاد کے اوپر اینٹیں رکھی جاتی ہیں،
تو یہی ہوتا ہے قاعدہ کہ ایسے قواعد کلیہ دے دیے گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر سینکڑوں اور ہزاروں مسائل کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن پاک تفصیل ہے، سارے مسائل کو اس میں حلال اور حرام کو اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا ایمان ہونا چاہیے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے شک و شبہ کی۔ من رب العالمین، یہ کتاب تو رب العالمین کی طرف سے ہے، سارے جہانوں کے مالک کی طرف سے ہے، سارے جہانوں کی ضرورت پورا کرنے والے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ اللہ جو انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کی جو جو ضرورتیں ہیں ان کا بندوبست کرنے والا ہے، وہ اس دنیا کے بعد اس نے جو آخرت بنائی ہے اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے انتظام نہ کرے، جو سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو رب العالمین نے نازل کیا ہے تاکہ اس کتاب سے انسانوں کی عقلی ضرورت، روحانی ضرورت، ان کی زندگی کا مقصد واضح ہو جائے اور وہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، موت و حیات کا سلسلہ کیوں جاری ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ اس لیے یہ جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ان کے دنیا میں بھی سعادت حاصل ہو، مرنے کے بعد بھی انہیں سعادت حاصل ہو، اس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو لا ریب فیہ مستقل معنی، تو اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تو یقین والی کتاب ہے، یقین پیدا کرنے والی کتاب ہے، اور دوسرے یہ کہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ باتیں بتائیں کہ یہ کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب مفصل ہے، تمام احکام کو، حلال و حرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان معاندین کا جو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ گڑھ لیا گیا ہے، ان کا ذکر کر کے انہیں اللہ نے چیلنج دیا۔ اللہ نے فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ سب ہونے کے بعد بھی، ان واضح دلائل کے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنا لیا ہے؟ کیا وہ ان دلائل کے باوجود بھی وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ۔ قرآن پاک کی ایک سورت جیسی، کتنی آسانی دی گئی۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، بعض سورتیں 3 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے، لے آؤ کوئی ایک سورت لے آؤ۔ کوئی 10 سورت کا مطالبہ، 20 سورت کا مطالبہ، قرآن جیسی پوری کتاب کا مطالبہ کیا گیا کہ قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ پھر اس کے بعد نرمی دی گئی، ٹھیک ہے تم کو یہ بڑا لگ رہا ہے، 10 سورت ہی جیسی لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اور آسانی کی گئی اور کہا گیا ٹھیک ہے تم ایک ہی سورت جیسی لے آؤ۔ تو یہ چیلنج آج تک باقی ہے اور رہتی دنیا تک یہ چیلنج باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ بھی دیا ہے کہ یہ چیلنج وہ کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس قرآن جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو، تمام غیر اللہ کو، جناتوں کو، انسانوں کو، دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، جس کو تم بلانا چاہو سب کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی یہ بات کہنے میں کہ یہ قرآن گڑھی ہوئی کتاب ہے، تو لاؤ اس کی مثال پیش کر دو، اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کر دو۔ لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ ایسا یہ نہیں کر سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تمام جن و انس اکٹھا ہو جائیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب مل کر کے بھی اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ کیسے لا سکتے؟ یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے، اس کے کلام جیسا کلام کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن پاک کا اعجاز صرف الفاظ کی نغمگی میں نہیں ہے، صرف فصاحت و بلاغت میں نہیں ہے، صرف اس کی شیرینی میں نہیں ہے، صرف اس کی معنویت ہی میں نہیں ہے، اس کے اعجاز کے بہت سارے وجوہ ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ جس قدر انسان اس میں غور کرتا ہے اس میں ایک سے ایک نئے نئے معنی نکلتے چلے جاتے ہیں، معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہر آنے والے دن میں اس کی تصدیق کے لیے کوئی نیا معجزہ اور کوئی نئی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ ہر آنے والا دن اس کی سچائی کے بہت سارے دلائل پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا قرآن اس کے مقابلے میں لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے اور یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نبی آتے تھے وہ ایسی نشانیاں لے کے آتے تھے جن نشانیوں کو دیکھ کر کے اس دور کے لوگ ایمان لے آتے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، وہ لوگ رسیاں پھینک کے اسے سانپ بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی دی کہ جسے جادوگر دیکھ کے کہتے کہ ہاں یہ جادو نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے سے ماہر جادوگر۔ اور چنانچہ ہوا کہ جب فرعون نے اس زمانے کے سارے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور سب نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ بن کر کے دوڑنے لگیں، لوگوں کو ایسا لگا کہ سانپ ہی سانپ ہے پورے میدان میں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر پیدا ہو گیا کہ آخر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ پھینکی اپنی لاٹھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اس لاٹھی نے ان کے سارے سانپ جو سانپ بنے، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جو سانپ بن کے دوڑ رہی تھیں، سب کو اس لاٹھی نے نگل لیا۔ صرف یہ نہیں کہ ان سے بڑا سانپ بن گیا بلکہ ان سب کو کھا لیا۔ سارے جادوگر جو اپنے فن کے ماہرین تھے سب سجدے میں گر پڑے اور سب نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، جس پروردگار کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جبکہ طب اور علاج بہت ترقی پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی انداز کا معجزہ دے کے بھیجا کہ آپ اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ دیکھنے لگتا تھا، کوڑھی کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو مردے کو طب چاہے جتنا ترقی کر جائے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانی دی کہ وہ مردے سے کہتے تھے کہ اللہ کی اجازت سے اٹھ جا، زندہ ہو جا، تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ تھے جنہوں نے یہ اعجاز دیکھا ایمان لے آئے، اگر وہ راست بازی کی تلاش میں تھے، اگر وہ حق کی تلاش میں تھے، اگر وہ ہدایت چاہتے تھے، ایمان لے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے لوگ اپنی زبان دانی پر انہیں بڑا فخر تھا، اپنے آپ کو عرب، باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے، عجم یعنی گونگا۔ لیکن جب قرآن اترا تو قرآن کے سامنے سب گونگے ہو گئے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کچھ آیات پیش کر سکے، جو چیلنج انہیں دیا گیا۔ اور جو ان میں راست باز لوگ تھے، جو حق پسند لوگ تھے، جو ہدایت چاہتے تھے، سب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب قرآن پاک پڑھا، جب قرآن پاک سنا، جب قرآن پاک میں غور کیا تو اللہ کی نشانی ان کے سامنے کھل کر کے آ گئی اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کتنے شاعروں نے اپنی شاعری چھوڑ دی،
اور کتنے باتیں بنانے والوں نے اپنی باتیں چھوڑ دی. کہا قرآن کے آ جانے کے بعد اب کسی کلام میں کوئی لذت، کوئی حلاوت، کوئی مٹھاس، کوئی معنویت، کوئی بلندی ہے ہی نہیں. قرآن پاک میں جو بلندی ہے، قرآن پاک میں جو عظمت ہے، قرآن پاک میں جو معنویت ہے، قرآن پاک میں جو شیرینی ہے، قرآن پاک میں جو حلاوت ہے، قرآن پاک میں جو سعادت ہے، وہ کسی اور کلام میں کہا. جس کا دل قرآن پاک میں لگ جائے، جس کے دل میں قرآن پاک آ جائے، جو قرآن پاک کو پڑھنے لگ جائے، سمجھنے لگ جائے، غور و فکر کرنے لگ جائے، جو اس میں تدبر کرنے لگ جائے، جس کا تعلق قرآن پاک سے ہو جائے، بقیہ چیزیں اس کے لیے، بقیہ کلام اس کے سامنے ظاہر بات ہے جیسے خالق کے مقابلے میں مخلوق کی حیثیت ہے، ویسے قرآن پاک کے مقابلے میں باقی انسانی کلام کی حیثیت ہے. تو قرآن پاک وہ عظیم الشان کلام ہے. اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن گڑھی ہوئی کتاب ہے، کسی نے گڑھ لیا ہے، تو قرآن کی چھوٹی سورت جیسی یہ کوئی سورت لے کے آئے. اور ظاہر بات ہے وہ ایسا نہیں کر سکے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا انکار کیوں ہے اور کس طرح ہے. ہم انشاءاللہ ان آیات پر اگلے دروس میں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے ہر فکر و غم کو ختم فرما دے، اور دنیا میں بھی سعادت کی زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی سعادت کی زندگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.